السلام علیکم بچوں. تو بچوں آج ہمارا مضمون ہے اردو جماعت 8ویں. موضوع ہے یہ ماحولیاتی آلودگی. یہ ماحولیاتی آلودگی. تو بچوں آپ اپنی کتاب نکالیں گے اور اس کی صفحہ نمبر 115 پہ آپ جائیں گے. وہاں پہ ہمارا جو سبق ہے یہ ماحولیاتی آلودگی. تو آج اس کو ہم پڑھیں گے. آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں. چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے. گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں. گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ذرا سوچئے اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں. آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں. کہیں کارخانے اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے. کہیں مشینوں کی زوردار آوازیں کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں. کہیں دریاؤں سے گزرتا ہوا صاف و شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے. تو دیکھو بچوں، آئیے ذرا ہم اپنے آس پاس کے ماحول پہ تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. اپنے چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں. کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. گلی کوچوں میں مختلف قسم کی گندگیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا. تو ذرا سوچئے اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو بچوں، یہ جتنی بھی غلاظت، یہ گندگی، یہ آلودگی ہو رہی ہے ہمارے ماحول میں، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہم سڑک پر چلتے رہے ہیں. آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں جو بچوں دھواں اگلا رہی ہیں، دھواں پھینک رہی ہیں. کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں ہے. کہیں مشینیں اتنے زوردار طریقے سے چل رہی ہیں کہ ان کا جو آواز ہے وہ ہمارے کانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے کانوں کے پردوں کو پھٹا رہا ہے. کہیں دریاؤں سے گزرتا ہوا جو صاف و شفاف پانی ہمارے سامنے تھا، آج وہی پانی میلا اور بدبودار پانی ہماری شکل میں موجود ہے. کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو بچوں، جو یہ کارخانوں سے بہہ کر کیمیاوی مادے آتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ان میں بہت زہریلے کیمیاوی مادے ہوتے ہیں. پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر پڑتا ہے. تو بچوں، جو پانی میں رہنے والی مخلوق ہیں، جو جانور پانی میں رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے مچھلیاں، تو ان پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے. کیڑے مار دوائیوں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے. تو بچوں، جب ہم اپنے فصلوں پہ، اپنے باغات پہ، اپنے میووں پہ کیڑے مار دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہی جب برسات ہوتی ہے تو وہی پانی اس دوا کو لے کے سمندروں میں، دریاؤں میں داخل ہوتا ہے. تو اس سے بھی ان پانی کی مخلوقات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. دریا کے کنارے آباد بستیوں کے جو ہینڈ پمپ ہوتے ہیں اور یا کنویں ہوتے ہیں وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا ہے، کیونکہ برسات میں جتنی بھی یہ ہم اپنے کھیتوں میں، اپنے فصلوں میں، باغات میں زہر ڈالتے ہیں یہ پانی کے ساتھ گل مل کے ان دریاؤں میں آ جاتی ہے. تو دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں کتنا گندا پانی ہے. تو بچوں، اگر ہم دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں گے کہ وہ پانی آج کتنا گندا پانی ہو گیا ہے. یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے بھی بچوں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چاہے جا کے اسے پینے کے لیے استعمال کریں. اور پھر ہم اسے پینے کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ جس پانی کو ہم اپنے کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے تو وہی پانی آج ہم پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا ججک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں. اور اس دریا میں گندگی کون ڈال رہا ہے؟ وہ بھی حضرت انسان ہے. یعنی کہ مختلف جگہوں پہ لوگ بغیر ڈرنے کے، بغیر کسی پریشانی کے سیدھے وہ گندگی کے ڈھیر لا کے اس دریا میں پھینک رہے ہیں. دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. جو دریا کے کنارے ہیں بچوں وہ بھی گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہی حال دریائے تاوی کا ہے. غور کیجیے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو بچوں، یہی حال دریائے تاوی کا ہے. تو اگر ہم غور کریں کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، یہ ساری آلودگی کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تو وہ کون ہے بچوں؟ وہ صرف حضرت انسان ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہاتوں کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی
ندیاں بہتی تھی۔ تو جو ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، ہماری جو ریاست ہے، ہماری ریاست کے جو گاؤں ہیں، جو دیہات ہیں، ان کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھی، انسان دیکھ کے اس کا جی خوش ہوتا تھا۔ آج وہی صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو آج وہی ندیاں جو ہیں، جو اس زمانے میں صاف و شفاف پانی سے بہہ رہی تھی، آج وہی ندیاں گندی نالیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، یعنی کہ اتنی غلاظت، اتنی گندگی ان میں ڈھیر ہو گئی ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اگر بچوں ہم اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارے ماحول پہ اس گندگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے، تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیں، چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی کشمیر کی مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیں تو چاروں طرف سے بچوں اب اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، یہ سکڑتی جا رہی ہے، یہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کو ہم بہت ہی کم کر رہے ہیں۔ قریب قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے، جو ہماری دوسری جھیلیں ہیں ان کا بھی قریب قریب یہی حال ہے۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو ان سب چیزوں کے لیے کون ذمہ دار ہے بچوں؟ وہ صرف یہی انسان ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کے جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ تو بچوں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، خود ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی قدرت کی طرف سے یہ صاف و شفاف پانی، یہ جھیلیں، یہ تالاب، یہ چشمے، یہ برفیلے پانی کے ان گنت ندیاں، یہ دریا جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو آج ہم نے خود گندا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے کہ ہم پانی کے بہتے کی وجہ کے باوجود صاف پانی کے پینے سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو بچوں ایک دن ایسا آئے گا کہ پانی تو بہہ رہا ہوگا، یہ دریا، یہ ندیاں بہتی ہوں گی، لیکن ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، ہم پینے کے پانی سے محروم رہیں گے۔ پینے اور کھانے پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بچوں جو پینے کا پانی ہے یا کھانا پکانے کا پانی ہے جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی مقدار بہت کم ہو رہی ہے، دن بدن اس کی جو مقدار ہے بچوں وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو بچوں جب صاف پانی نہیں ملے گا تو لوگ مجبوراً گندا پانی پینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ پھر گندا پانی پینے کے لیے تیار ہیں اور پینا بھی پڑے گا۔ تو اس سے روز بروز جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پر پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو بچوں اگر ہم فوری طور پہ یہ ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے کہ جو ہمارے پینے کا پانی ہے اس کو ہم محفوظ نہیں کریں گے، تو وہ دن بھی دور نہیں ہوگا کہ ہم پینے کے پانی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمیں یہ پینے کے لیے صاف و شفاف پانی نہیں ملے گا، اس نعمت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پہ اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بھی ہمارے دریا ہیں، جھیل ہیں، تالاب ہیں، ندیاں ہیں، ان کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اور ہمیشہ پینے کے پانی کو ہم صاف رکھیں گے اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں آگے جا کے کہیں پرابلم نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، باقی اس کا انشاءاللہ ہم باقی حصہ کل پڑھ کے کل ہی اس کے سوال بھی کریں گے۔